ذوالفقار بھٹو کو پھانسی دینے کے بعد کے حالات نے ایک نئی کروٹ بدلی اور پاکستانی عوام کی ایک غالب اکثریت بھٹو خاندان اور پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ اظہار ہمدردی کرنے لگی اور خاص طور پر صوبہ سندھ میں حکومت مخالف تاریخ خطرناک صورت اختیار کرنے لگی اور بعض علیحدگی پسند عناصر اور شر پسند عناصر کشیدہ صورتحال کا فائدہ اٹھاتے ہوئے صوبہ سندھ میں خوب ادھم مچائے ہوئے تھے۔ حکومت کو اس کی فکر نہ تھی، بلکہ حکومت چاہتی تھی کہ اس کی کٹر مخالف جماعت پیپلز پارٹی کسی طور کمزور ہوتی چلی جائے، لیکن حالات حکومت کے ہاتھ سے نکل رہے تھے۔ اس کے ساتھ صوبہ سرحد اور بلوچستان میں بھی حکومت ضیاء کو اپنے ریڈ قائم کرنے کے لیے کافی طاقت صرف کرنا پڑ رہی تھی۔ حکومت کے لیے صرف پنجاب کا قلعہ مضبوط تھا۔ اس پریشان صورتحال کے پیش نظر جنرل ضیاء کی حکومت نے اپنے سیاسی مشیران اور دیگر حمایت یافتہ لوگوں سے مشورہ جاری رکھا ہوا تھا۔ چنانچہ اندر خانے یہ طے ہوا کہ وقت کا تقاضا یہ ہے کہ کسی طور پیپلز پارٹی کو لگام ڈالی جائے، باقی سب خیر ہے۔ پھر یہ فیصلہ ہوا کہ صوبہ سندھ کراچی میں ایک نوجوان لسانی لیڈر جو کہ ابھی تازہ یونیورسٹی سے گریجویشن کر کے نکلا ہے اور مہاجر کمیونٹی میں خاصا مقبول ہے اور جواں عزم ہے، اس کو ساتھ ملایا جائے، اس کی سرپرستی کی جائے اور مالی مدد کے علاوہ ہر قسم کی معاونت کی جائے۔ یہ سندھ میں پیپلز پارٹی کے خلاف ایک اچھا مؤثر ہتھیار ثابت ہو سکتا ہے۔ کہنے والے کہتے ہیں کہ اس نوجوان نے حکومتی رابطے پر تعاون پر آمادگی ظاہر کی، جس پر اس نوجوان کا منہ موتیوں سے بھر دیا گیا اور اس کو صاف ڈیوٹی سمجھا دی گئی کہ اس نے کس طرح اپنے نوجوانوں کو منظم کرنا ہے، سندھ میں پیپلز پارٹی کو نیست و نابود کس طرح کرنا ہے، کیونکہ اس وقت ملک میں غیر اعلانیہ سنسرشپ تھی اور کوئی کسی قسم کے رائے زنی یا حق بات کرنے کو تیار نہیں تھا۔ سب لوگ تیل دیکھو اور تیل کی ادھار دیکھو والی پالیسی پر عمل پیرا تھے۔ ذرائع ابلاغ میں بہت کم لوگ سیاسی لوگ اپنی رائے کا اظہار کر رہے تھے۔ اچانک پر پنجاب سے تعلق رکھنے والے ایک نوجوان لاہور پریس کلب میں نمودار ہوئے اور ایک غیر معمولی پریس کانفرنس کر ڈالی۔ نوجوان ایک اعلیٰ تعلیم یافتہ تھا۔ شکل سے لگتا تھا کہ یہ نوجوان آنے والے حالات میں سیاست کے میدان میں نام پیدا کرے گا۔ نوجوان کے سر پر گھنے گھنگھری والے بال سیاہ بال تھے اور چہرے پر ہلکی خط شدہ داڑھی اور چہرے پر قطرے معمولی دانے نکلے ہوئے تھے جو جوانی کی بہار کی آمد کی نوید سنا رہے تھے۔ یہ زمانے کی پرہجوم پریس کانفرنس تھی۔ نوجوان نے اپنا بیان پڑھ کر سب کو ہکا بکا کر دیا۔ نوجوان نے اپنے بیان میں حکومت کی اس پالیسی کو اپنی تنقید کا نشانہ بنایا کہ وہ جس طرح اپنی مخالف جماعت پیپلز پارٹی کو سندھ میں ختم کرنے کے لیے خاص کر کراچی میں لسانی گروہوں کی مدد کر رہی ہے اور غیر مصدقہ اطلاعات کے مطابق ان کو اصلاح بھی فراہم کیا جا رہا ہے۔ یہ طریقہ کار ملک کی بقا اور سلامتی کے لیے انتہائی ضرر رساں ہے کہ حکومت کے نااہل مشیران نہ صرف حکومت بلکہ ملک کو بد امنی اور تباہی کی بدتلی میں دھکیل رہے ہیں۔ خدا معلوم کہ نوجوان کو اس غیر معمولی دانشورانہ سیاسی بیانیے پر اپنے بزرگ سیاسی اکابرین کی بھی حمایت حاصل کی یا یہ اس کا اپنا ایماندارانہ سیاسی جذبہ تھا۔ بعد کے حالات نے اس اندیش نوجوان کو اس پالیسی بیان پر تاریخ نے سچا ہونے کو وہ ہر تصدیق ثبت کر دی اور بلا شبہ تاریخ کے حالات میں اس نوجوان کا نام سنہری روپ سے لکھا جا چکا ہے۔ اور وہ دن اور آج کا دن کراچی شہر جو ملک کا معاشی حب شمار کیا جاتا ہے، ناجائز اسلحہ کی فراہمی، سماج دشمن عناصر کے حامی اور سماجی اور سیاسی سرپرستی کی وجہ سے بدامنی رکنے کا نام نہیں لے رہی۔ دشمن ممالک عناصر کی درپردہ تائید و حمایت علاوہ ہے اور شہر کا نظام ملٹری فورسز کے تعاون کے بغیر چلنے کا تصور ختم ہو چکا ہے۔ یہ نوجوان کون تھا اور اپنے بڑھتے سیاسی وزن کے ساتھ اور گرتے بالوں کے ساتھ تقریباً ننگے سر رہنے والا آج کا یہ سیاسی لیڈر امیر العظیم ہے، جس کو گزشتہ دنوں اس کی اپنی جماعت اسلامی نے اپنا سیکرٹری جنرل چن لیا۔ قبل ازیں امیر العظیم جماعت اسلامی کے طلباء ونگ کے اسلامی جمعیت طلباء کے سربراہ بھی رہ چکے ہیں۔ امید کی جا سکتی ہے کہ امیر العظیم اپنے سابقہ سیاسی موقف کی پاسداری کرتے ہوئے جماعت اسلامی کا جنرل سیکرٹری رہتے ہوئے اپنے آئندہ کے سیاسی لائحہ عمل کی پاسداری اپنے سابقہ نظریے اور عزم کے ساتھ کریں گے۔ بلا شبہ جماعت اسلامی کی بنیاد اس کے بانی امیر مولانا مودودی نے قائمہ پاکستان سے قبل ہندوستان کے شہر پٹھان کوٹ میں رکھی تھی اور برصغیر کے اندر
एक हकीकी इस्लामी निज़ाम के क़याम का दावा किया था और क़याम पाकिस्तान के बाद पाकिस्तान में रायशुदा सियासी जमहूरी निज़ाम को गैर इस्लामी करार दिया था और एक ऐसे मुल्क में जहाँ मुसलमानों की गालिब अक्सरियत रहती हो इस हुकूमती निज़ाम को नाकाबिल अमल करार दिया था और इसका हिस्सा बनने से भी इनकार कर दिया था। लेकिन बाद के हालात ने करवट बदली। सबूत ढाका वाले पार्लिमानी इंतखाबात में जमात इस्लामी ने हिस्सा लिया, लेकिन इसकी दाल नहीं गली और वो सिर्फ चंद सीटें ले पाई। बाद में जिया ने भुट्टो साहब की हुकूमत का सत्ता उलट कर इक़्तिदार पर कब्जा किया तो जमात इस्लामी इसकी हामी बन गई और चंद महीनों के लिए इसके गैर मुनफ़िर हुकूमत का हिस्सा भी रही। इस वक्त जमात इस्लामी के अमीर बानी मौलाना मौदूदी जमात की सरबराही से अहदियत कर चुके थे और मियां तुफ़ैल मोहम्मद जमात इस्लामी के दूसरे अमीर मुंतखब हो चुके थे। अब जमात अपने इस अमीर जिसने ख़त्म नबूवत पर अपने निहायत मजबूत नज़रिए के सबब यूं दौर में फांसी की सज़ा भी कबूल कर ली थी, लेकिन बाद में ये सज़ा वापस ले ली गई थी कि नज़रिए के बरक्स अपनी सियासी पॉलिसी तब्दील कर ली थी। मौलाना मौदूदी की तस्वीर के साथ जनरल ज़िया की तस्वीर अपने कारोबारी मराकज़ और बैठकों पर आवेदन करती थी, जिसका जमात इस्लामी को बहुत नुकसान हुआ और वज़ीर अवामी हिमायत से महरूम हो गई। अगर जमात का तंजीमी नेटवर्क पूरे मुल्क में मौजूद था और अभी पाकिस्तान के अलावा पूरी दुनिया में मुसलमान मौलाना मौदूदी के अफकार से आगाह हैं, पैरोकार हैं। अगरचे कुछ लोगों को अखला भी है। अब ताज़ा मुल्की सूरत हाल में अमीरुद्दीन को बहैसियत जनरल सेक्रेटरी जमात इस्लामी बहुत बड़े चैलेंज का सामना होगा। बेशक पूरे पाकिस्तान में बाज़ाब्ता कारकुनों की तंजीम मौजूद है, लेकिन मुल्क की मौजूदा इंतखाबी सियासत में जमात इस्लामी की गुंजाइश कदर कम है। अलबत्ता मुतनासिब नुमाइंदगी का इंतखाबी निज़ाम अगर राइज हो जाए तो पार्लियामेंट में जमात इस्लामी के नुमाइंदे चंद नशस्तें हासिल करने में कामयाब हो सकते हैं। बात सूरत दीगर क्योंकि जमात इस्लामी मिडिल क्लास को वोटिंग देती है, जो कि इस कसीर सरमायाकारी वाले इलेक्शन में कामयाब नहीं